بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایڈوائس آن لائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان فلک قادر، آپ کو پروگرام میں وارملی ویلکم کرتی ہوں۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم ہم نے ایجوکیشن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر کے بات کی تھی کہ ایجوکیشن کیوں امپورٹنس رکھ رہی ہے، اور کووڈ کے بعد جو ہمارے یہاں پر صورتحال ہے، یعنی آن لائن ایجوکیشن، آن لائن ٹرینڈ، یہ ہم سب کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہمارے یہاں پر لائٹ کا ایشو ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ہر بچہ اتنا ٹیکنیکلی اسٹرانگ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایون تو کہ جو ایم فل ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن میں بڑے پرابلم ہوئے، بڑی دقت ہوئی۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جو رزلٹ آیا ہے میٹرک بورڈ کا، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو انپریڈکٹبلی ان کا رزلٹ آ گیا کہ 91 95 اور اس طرح کی پرسنٹیجز آئیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بہت بحث کی۔ آج میں ایجوکیشن کے اوپر ہی بات کرنے جا رہی ہوں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کتنی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ میں آنے والے وقت کے لیے جو یہ رزلٹ آیا ہے ہمارا میٹرک کا، اس میں آگے بچوں کا کیا کریئر ہوگا، کس طرح ایڈمیشنز ہم کیری آن کریں گے۔ آج پروگرام میں میرے ساتھ جو ہے پروفیسر ڈاکٹر مسرور احمد شامل ہیں، چیئرمین سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ سید حیدر علی، چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن۔ وارملی ویلکم بوتھ آف یو ان دا پروگرام۔ بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کے وقت کا، آپ لوگ پروگرام میں تشریف لائے۔ لاسٹ ٹائم جیسے ہم نے بات کی تھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور بڑے مسئلے بھی ہم نے ڈسکس کیے تھے، آج اگین ہم ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے کہ جو رزلٹ آیا، رزلٹ کے بعد ایک کویشچن مارک تھا کہ بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، تو آیا کہ ان کا کیا وہ ہوگا، کہاں ایڈمیشن ہوگا، کس طریقے سے ہم ان کو کیٹیگرائز کریں گے، ہاؤ کین وی مینیج دیم A1 B۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں شروعات کروں گی اپنے پروگرام کی۔ آپ پروفیسر بھی ہیں اور ایک ہمارے لیے بہت معتبر بھی ہیں، تو آپ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا کہ کیا پلان رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کیا سوچتے ہیں اور ان کے پیرنٹس کیا سوچتے ہیں، فیوچر سارا ان کا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جہاں تک بات ہوئی ہے بچوں کی اتنی بڑی تعداد جو کہ پاس ہوئی ہے میٹرک میں، یقیناً ان کے لیے اپارچونیٹیز اویلیبل ہیں، پلیسز بھی اویلیبل ہیں، پبلک سیکٹر میں ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اویلیبل ہیں، لیکن سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیوچر پلان کیا کر رہے ہیں۔ کیا وہ بچے جو ہیں آگے جا کے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہائر ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن لیں گے، یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹر کے بعد وہ اپنا ایجوکیشن کیریئر میں گیپ لیں گے، جاب کریں گے، یا بچے خیر اس وقت اس اسٹیج پہ میٹرک کے لیول پہ اتنے مطلب نہیں ہوتے سمجھدار کہ وہ باہر کے لیے ٹرائی کر رہے ہوں، لیکن یقیناً ان کے پیرنٹس ضرور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے انٹر کے بعد باہر چلے جائیں۔ باہر جانے کے دو موٹیو ہو سکتے ہیں کہ فردر ایجوکیشن وہ لیں باہر جا کے، یا پھر یہ کہ باہر جا کے وہ کوئی جاب کریں اور اس طرح وہ اس سسٹم میں انڈکٹ ہونے کی کوشش کریں، پڑھتے بھی رہیں اور جاب بھی کرتے رہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ہمارے یہاں پر پیرنٹس کی ہی وش ہوتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ باہر سے لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر آپ کی پریکٹیکل جو ایک کہتے ہیں نا نالج پر زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے۔ آیا کہ تھیوریٹیکل امپورٹنس ہے، جب تک آپ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو ہاؤ کین یو پرفارم دا پریکٹیکل، بٹ پریکٹیکلی جتنا آپ بچوں کو اسٹرانگ کریں گے تو بچے اپنی فیلڈ میں، جیسے آپ کا تعلق ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہے، تو آپ اس چیز کو اور اچھے مزید ایلیبریٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی بچوں کو اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں بات، میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں اور میں بھی فارن کوالیفائڈ ہوں، میں نے اپنی PhD کی ڈگری UK سے لی، تو میں باہر بھی گیا اور تقریباً 20 ممالک میں ٹریول بھی کر چکا ہوں، تو میرا ایک ایکسپوجر ہے، تجربہ ہے اس حوالے سے، خاص طور سے جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے۔ آپ نے کووڈ کی بات کی، تو دیکھیں اب دنیا چینج ہو گئی ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، جاب مارکیٹ چینج ہو رہی ہے۔ اگر آپ کوئی ہائر ڈگری حاصل بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو ملٹی اسکل ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل میں بات کرتا ہوں، اب CEO جو ہیں وہ ان کے پاس ڈرائیور نہیں ہوتا، کمپنیز میں ڈرائیونگ بھی خود کرتے ہیں، CEO جو ہے اپنا لیپ ٹاپ بھی خود آپریٹ کرتے ہیں، تو یہ اسکل ہو گئے، آفس کے ایکوپمنٹ بھی وہ خود چلاتے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ICT کی ڈفرینٹ اسکلس بھی
ان کے پاس خود ہونا چاہیے, ان کے پاس سپورٹنگ اسٹاف والی بات نہیں ہوتی. اور جہاں تک باہر کی یہ جانے کی بات ہے, اگر کوئی آپ ٹریول کر رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو مسٹ ہے کہ آپ ملٹی اسکل ہوں. بالکل ملٹی اسکلڈ. یہیں سے سید علی حیدر علی صاحب سے میں مخاطب ہونا چاہتی ہوں. سر وارملی ویلکم ان دا پروگرام اینڈ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر نے جس طرح بات کی کہ بہت سارے, اور میں نے بھی یہ بات کی, بہت سارے پیرنٹس کی وش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے باہر جا کے تعلیم حاصل کریں. تو آپ اس بات پر کیا کہیں گے, وائی ہم باہر جائیں؟ ہماری کنٹری کے اندر ہم کیوں نہیں چاہتے کہ ایسا سسٹم ہو کہ ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, بلکہ جو ہم سے لیس پریویلیج ایریاز ہیں یا لیس پریویلیج کنٹریز ہیں وہاں سے ہمارے پاس لوگ آئیں اور ہمارے یہاں پر ہائر ایجوکیشن حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلک مجھ تک بات آتے آتے جو ہے وہ 2-3 سوال آپ کے جمع ہو گئے. پہلا سوال جو آپ نے کیا کہ جو کچھ غیر متوقع نتائج نکلے ہیں میٹرک کے یا انٹرمیڈیٹ کے, تو ان کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ نتائج جو ہیں یہ تو کسی فارمولا کے تحت الیکٹیو سبجیکٹس کا چھوٹا امتحان لے کر بورڈز نے دے دیے, پورے پاکستان میں یہ معاملہ ہوا. بالکل. لیکن یہ نتائج اور ان کے بعد جو چیزیں ہیں آگے وہ شاید فزیکلی مینیج ہو جائیں گی یا کسی طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی, لیکن اس کے نتیجے میں جو نالج گیپ کا نقصان ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور صرف نالج گیپ کا نقصان نہیں ہوا, اسکول یعنی نرسری کلاس سے لے کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک بہت زیادہ جو ہے وہ نالج گیپ آیا. اس کے علاوہ جو ان کا ایموشنل لاس ہوا ہے, جو ان کے نفسیاتی معاملات خراب ہوئے ہیں, ان تمام چیزوں کو بھی ہمیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کووڈ نے پوری دنیا کو بدل کے رکھا, تو ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے سیریسلی, پالیسی کی سطح پر, گورنمنٹ کی سطح پر, اور جو ذمہ داران ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان سب کو اپنے اپنے لیول پر اس تمام جہتوں کو جو ہے وہ اس کا بھرپور جائزہ بھی لینا چاہیے اور اپنے تئیں اس کے ازالے کی جو ہے کوشش بھی کرنی چاہیے. بالکل. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ فردر ایجوکیشن جو ہے وہ کتنا ٹیکنیکل ایجوکیشن یا کتنا جنرل ایجوکیشن, تو گزارش یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن دنیا بھر میں ہے اور یہ انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. اس جنرل ایجوکیشن کے ذریعے بدقسمتی سے ہم بچوں کو لائف اسکلز نہیں دے رہے اور نہیں دے سک رہے, ٹھیک ہے, نہیں دے پائے اب تک اور بہت کم دے پائے ہیں. اور ہم نے بچوں کو ہارڈ اسکلز کی طرف موٹیویٹ کر دیا ڈیورنگ دیئر جنرل ایجوکیشن. تو جنرل ایجوکیشن کو پہلے تو نمبر پر ہمیں تھوڑا سا ری ڈائریکٹ کرنا پڑے گا, تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا پڑے گا, اور اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کرنا پڑے گا, پیرنٹس میں بھی, بچوں میں بھی, ٹیچرز میں بھی, مینجمنٹ میں بھی. اس کے بعد جو معاملہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا یا ہائر ایجوکیشن کا جو آپ کہہ رہی ہیں, اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم مطلب کیریئر گول کی بات کرتے ہیں اور بچے اپنی پریکٹیکل ورک لائف کے لیے آگے سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ پلانس بناتے ہیں. تو یہاں بھی ایک لمحے کے لیے رک کے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور دوسرا اشارہ آپ نے بھی کیا کہ یا تو بچوں میں صرف مخصوص 2-3-4 پروفیشنز جو ہے وہ زبان زد عام ہیں اور سارے بچے اسی میں جانا چاہ رہے ہیں, یا پھر دوسرا جو گول ان کو اپنے کیریئر میں نظر آتا ہے وہ ابراڈ ایجوکیشن کا ہے کہ فورن ایجوکیشن شاید بہت کچھ ہمارے لیے اپرچونیٹیز اور ونڈوز کھول دے گی. لیکن یہاں 2 چیزیں ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ پورے معاشرے, پوری قوم اور پورے ملک کی بات ہے. تو یاد رکھیں کہ ملک یا قوم یا معاشرے جو ہے نہ تو صرف جنرل ایجوکیشن سے ترقی کرتے ہیں اور نہ ہی پروفیشنل ایجوکیشن سے ترقی کرتے ہیں. اگر معاشرے اور قومیں مضبوط ہو سکتی ہیں یا ترقی کر سکتی ہیں تو وہ صرف اور صرف ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن سے کر سکتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب تک ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن پر ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہوگا. اور یقیناً ڈاکٹر مسرور شیخ صاحب اس سندھ بھر میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ, پوری ٹیم کے ساتھ مصروف رہتے ہیں.
لیکن اس میں ہمارے میڈیا کا بھی کردار ہے, ہمارے جو اتھارٹیز ہیں ان کا بھی کردار ہے, پالیسی میکرز کا بھی کردار ہے, اور ہم اسکول مینیجرز کا بھی کام ہے کہ وہ ٹورڈز ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ کانسیپٹ کو اپنے بچوں کے اور پیرنٹس کے چینج کریں. جتنا ہم ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں براڈ بیسڈ ہوں گے, جتنا ہم اسٹیبلش ہوں گے, ہمارا معاشرہ اسی وقت اتنا ہی زیادہ جو ہے ترقی کرتا رہے گا. اور ایک اور آپ سے بھی سوال تھا کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم باہر جا کے تعلیم حاصل کریں, تو ہمارے کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے, کیا ہمارے جو مینجمنٹ ہے, جو اسکول مینجمنٹ ہے یا پھر ہمارے جو اپر لیول مینجمنٹ ہے, اس میں کیا ایسی چیزیں ہمیں رد و بدل کرنی چاہیے کہ جب ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے ملک سے ہی تعلیم حاصل کریں. ویسے تو آپ نے بہت براڈلی بتا دیا کہ وی ہیو ٹو چینج دا کیریکولم, وی ہیو ٹو چینج دا تھیوریز, کہ ہمیں جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زیادہ فوکسڈ ہونا چاہیے, بٹ اسٹیپس کیا ہونے چاہیے سر؟ دیکھیں, ابراڈ ایجوکیشن کے لیے ہماری تو ریکمنڈیشن یا ایڈوکیسی یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن 2% اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لیتے ہیں. جو 2% بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے, پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, وہ ضرور اسپیشلائزیشن کے لیے مطلب دنیا کو ایکسپلور کریں, اور جس کنٹری سے چاہیں اپنے وسائل کے مطابق, اپنے ماحول کے مطابق وہ تعلیم حاصل کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمیں پھر بھیڑ چال سے جو ہے وہ بچنا چاہیے, اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف فارن ایجوکیشن ہی ہماری کامیابی کی کنجی یا ضمانت ہے, بلکہ ہمارے ہاں جو لوکل انسٹیٹیوٹس ہیں اور جو ہمارے پاس لوکل سسٹم ہے, وہ نارمل ایجوکیشن ہو, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو, یا پھر بہت سارے ہمارے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ایسے ہیں جن کی ساکھ یا کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہے, دنیا بھر میں اس کو مانا جاتا ہے. لیکن جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلائزیشن کے لیے ہم ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں اور ابروڈ سے تعلیم حاصل کریں. جی سر, بہت اچھا آپ نے بتایا, اور مزید بھی ہم ایجوکیشن کے اوپر بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی امپروو آر ایجوکیشن سسٹم. پر ایک بریک کی جانب چلتے, دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن. فلک قادر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایجوکیشن سسٹم, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کے بعد ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہے ایجوکیشن کا, ہمارا گیپ کا, جو بچوں میں اور اساتذہ میں گیپ رہا, بچوں میں ایک پنکچویلٹی کی عادت جو ہے وہ بھی کم ہو گئی. کاز جب بچے صبح اٹھتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, فریش مائنڈ کے ساتھ اسکول جاتے ہیں, بٹ جب بچے آن لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. بڑے مسئلے مسائل درپیش ہوئے, بٹ ناؤ وی آر کمنگ آن لائک, اور اب ہمارا جو روٹین کا ہے سسٹم, اب اس پر ہم آ چکے ہیں. پر یہ جو گیپ آیا, اس گیپ کو کیسے فلفل کیا جائے, کیونکہ یہ بہت بڑا گیپ تھا, اور یہ بڑا ان بچوں کے اندر آیا یا ان بچوں کے درمیان آیا لائک میٹرک, جو بالکل بیک بون تھی. یہیں سے بچے جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ ان کو ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے, یا کوئی بھی ٹیکنیکل سبجیکٹ میں ان کو اسپیشلائزیشن کرنی ہے. سو دو ماہر ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ موجود ہیں, یہ ہمیں بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ریگارڈنگ آر ایجوکیشن سسٹم. ہاؤ کین وی پروسیڈ, ہاؤ کین وی امپروو, اینڈ ہاؤ کین وی میک اٹ پرفیکٹ. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے حیدر صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائیں, اور بہت انہوں نے فوکس باتیں بتائیں, جو بہت کم لوگ اس چیز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. آج کل ہمارا جو سسٹم بن چکا ہے, کووڈ سے پہلے بھی تو بہت سارے پیرنٹس کو شکایت ہوتی تھی کہ جو ہمارے نجی ادارے ہیں انہوں نے صرف بزنس کریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں مہیا کی جا رہی بچوں کو. آپ اس کے بارے میں بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ ایک تو بلیم گیم جو ہوتا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کون کس چیز میں جو ہے وہ زیادہ مطلب قصوروار ہے. دوسری جانب جو ہے بچے, ان کا مسئلہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے, نہ پیرنٹس نہ ٹیچرس, کہ ان کو کون سی چیز میں زیادہ مطلب وہ کس چیز میں کمفرٹ ہے. لائک
बच्चे जब छोटे से होते हैं तब से ही पेरेंट्स उनके सामने एक चीज रख देते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने बेटी होगी तो उसको डॉक्टर बनना है, बेटा है तो उसको इंजीनियर बनना है। हम ये कभी भी नहीं देखते ग्रे एरिया क्या है ब्रेन का, बच्चा किस चीज में फोकस्ड है, उसको फैशन डिजाइनर बनना है या उसको कोई आर्टिस्ट बनना है या उसको क्या बनना है, तो इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, ये हमारा सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया है। हैदर भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही अभी कि दुनिया भर में टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस है। और अगर हम दुनिया में देखें जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं आज, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूके हो, सब जगह जो है टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करके उन्होंने ये तरक्की की है। क्योंकि देखें, अगर जॉब का पिरामिड देखें तो टॉप पर मैनेजर होते हैं और बेस पे जो है वो स्किल वर्कर होते हैं। तो ज़ाहिर है स्किल वर्कर की एक बड़ी तादाद होती है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस अब आया है दुनिया पे। और आपने जैसे बताया कि हमारा में ये है कि हम ये समझते रहे एज अ सोसाइटी कि ये टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एक मखसूस क्लास की एजुकेशन है और हमने उसको वहीं बंद करके रख दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। और अब ये जो है पैराडाइम शिफ्ट है, बात हो रही है एजुकेशन की। यकीनन एजुकेशन जो है लोगों की शख्सियत निखारती है, उनको इंसान बनाने में मदद देती है। लेकिन आजकल जो है पैराडाइम शिफ्ट है, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट की बात भी होती है। बिल्कुल। क्यों एजुकेशन देना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि एक अच्छा उसको जॉब मिले। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर ही अच्छा इनकम कमाए, एक इंजीनियर ही अच्छी इनकम ले। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास हुनर है, तो यकीनन आप जो है एक किसी डॉक्टर के बराबर, इंजीनियर के बराबर या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ लोगों को। आज हमारे यहाँ भी जो अच्छा एसी टेक्नीशियन है तो वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है अगर उसके पास स्किल हुनर मौजूद है। एक मैकेनिक है, वो जो है अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। लेकिन ये है कि सोसाइटी को परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एक मखसूस क्लास की एजुकेशन है। ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग में मौजूद हैं। अब बहुत सारी ऐसी फील्ड आ गई हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ भी सोसाइटी चेंज हो रही है। मैं देखता हूँ अब हायर क्लास के बच्चे जो हैं वो हमारे जो है वो जो है हॉस्पिटलिटी के प्रोग्राम्स जो हैं, फूड कैटरिंग के प्रोग्राम में उनमें आ रहे हैं। हमारे जो हायर क्लास के बच्चे जो हैं वो नई जो हमने फील्ड इंट्रोड्यूस की है मेडिकल टेक्नीशियन की, उसमें आ रहे हैं। और आपका जो मीडिया है इसमें भी आ रहे हैं। सर देखिए, आपकी बहुत आपने प्यारी बातें कही कि स्किल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में उसकी बड़ी अहमियत है। और जबकि हमारे यहाँ पर जो स्किल वर्कर होता है उसको हम एक नॉर्मल सिर्फ मजदूर का ही एक नाम टैग लगा देते हैं कि ये एक मजदूर है, उसकी बस ये एक डेली वेजेस पे काम कर रहा है। जबकि पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उसकी इसीलिए ज़्यादा अहमियत होती है कि वो पूरा सिस्टम चला रहा होता है और उसके लिए बाकायदा तौर पे जिस तरह आपने कहा कि डिग्रीज दी जाती हैं, उसमें सर्टिफिकेट्स क्वालिफाई किया जाता है। तो क्यों हमारे यहाँ पर इतनी डेफिशिएंसी है? क्यों हम लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा नहीं कर पा रहे? एक तो वजह ये है कि हमारे यहाँ जनरल एजुकेशन का आमतौर पर रुझान लोगों क्या है और ज़्यादा जो अगर आप देखें कैपेसिटी जो है जनरल एजुकेशन की है और टेक्निकल एजुकेशन जनरल एजुकेशन के मुकाबले में बहुत कम है। डेवलप कंट्रीज में देखें तो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग ऑलमोस्ट मोर देन 50% है। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में कंपेयर करें जनरल एजुकेशन से तो हार्डली 2% है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंशन करूं, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में तकरीबन 2.5 लाख जो है स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके मुकाबले में खाली 3,500 के करीब 3,700 के करीब जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं पब्लिक सेक्टर में। और ये मैं नहीं कहता, नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्ट कहती है। तो ये हार्डली 2% से भी कम है। एक तो ये कि कैपेसिटी हमारे यहाँ नहीं है। फिर हमारे यहाँ एक जो रुझान है इस तरह से है कि हम पढ़ाते हैं और वो कहते हैं गवर्नमेंट ने हमें पढ़ाना भी है और जॉब भी देनी है। हमारे यहाँ ये चीज़ कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कोई चीज़ होती है। ठीक है। और साथ में देखें, जब आप स्किल हासिल करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं। और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के बाद जब आप अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, बल्कि खुद किसी की नौकरी कर रहे होते हैं, लोगों को रख रहे होते हैं अपने पास। तो ये जो एक जो हमारा जो है सिस्टम हमें सोसाइटी में ओवरऑल अब चेंज हो रहा है।
لیکن سلو ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمیں مور اپرچونیٹیز انہانس کرنے کی ضرورت ہے. زیادہ تعلیمی ادارے جو ہیں ووکیشنل ٹریننگ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے کھولنے کی ضرورت ہے. ایک جو ایشو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا اور جنرل ایجوکیشن کے مقابلے میں کہ یہ جب کوئی تعلیمی ادارہ آپ بناتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ کا تو عام طور پہ وہ 300% سے لے کے 400% تک زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کو خالی مشینری اکوپمنٹ وغیرہ آپ نے صحیح اور اس کو پھر مینٹین کرنا, پھر اس کی کاسٹ جو ہے زیادہ ہے. بالکل, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. بالکل بالکل, یہ دیز فیکٹرز آر ویری امپورٹنٹ. لیکن دنیا نے جو ہے وہ اس کا سولوشن, ہم تو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ڈیولپ کنٹریز میں بھی یہ ایشو ہے. جرمنی جیسا کنٹری, وہاں پہ دیکھیں کہ انڈسٹری انسٹیٹیوٹ لنکیجز کے ساتھ یہ چلتی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن. بچہ جب اسکول میں ہوتا ہے ایڈمیشن لیتا ہے تو 3 دن جو ہے وہ انڈسٹری میں جا رہا ہوتا ہے اور 2 دن تعلیم ادارے میں نالج اسکل حاصل اور بیسک اسکل حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں جرمن جیسے ملک میں بھی وہ لوگ اس کو مینٹین نہیں کر پا رہے, کیونکہ آپ اکوپمنٹ مشینری جب لیتے ہیں, ایک تعلیم ادارہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو 5 سال میں جب ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے تو آپ کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے کاسٹ نہیں ہوتی آپ کے پاس. اور مشینز کی آپ قیمت دیکھیں تو بہت ہائیلی ایکسپینسو اور بہت, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ سب چیزیں ہی تو ہیں سر جو ہم یہاں ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں. آپ سے سر یہ سوال ہوگا جو سر سے بھی سوال تھا کہ ہمارے یہاں پر ایک سوال جو ہے یا ایک بات جو ہے میں ریپیٹیڈلی سنتی ہوں کہ آج کل جو پرائیویٹ اسکولس ہیں انہوں نے صرف اور صرف بزنس بنا لیا ہے تعلیم کو. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے میں اسی سوال کو جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا اس میں اپنی طرف سے ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ یہ جو اسکلڈ ورکرز کی بات ہوتی ہے, ان اسکلڈ ورکرز کی بات ہوتی ہے, پروفیشنز کی بات ہوتی ہے, کیریئر کی بات ہوتی ہے, بیسیکلی ہم جب تک ایز اے نیشن, ایز اے سوسائٹی اپنی سوچ ٹھیک نہیں کریں گے اور یہ نہیں سمجھیں گے, جب تک اپنے اعصاب سے بخار نہیں اتاریں گے, اس وقت تک ہم نارملائز نہیں ہو سکتے کہ زندگی میں کیریئر ہے, کیریئر میں زندگی نہیں ہے. یس ڈیفینیٹلی. لیکن ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا امپیکٹ یا ایفیکٹ کچھ اس طرح سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ برائے روزگار, تعلیم صرف برائے روزگار, جبکہ ایجوکیشن فار لائف ہونا چاہیے تھا. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی, ایز اے نیشن, ایز اے کنٹری اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سوچ سے باہر نکلنا ہوگا کہ تعلیم صرف واحد روزگار کا ذریعہ نہیں ہے یا اس کی کوئی مضبوط بنیاد فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہی نہیں ہے, بلکہ زندگی گزارنے کا بھی ایک پورا ہنر جو ہے وہ تعلیم سے ملتا ہے. جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ پرائیویٹ اسکولز پر جو چھاپ لگی ہے یا جو وہ سافٹ ٹارگٹ کر دیے جاتے ہیں کہ جی وہ بزنس کر رہے ہیں, تو اس بات میں دیکھیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بھی پرائیویٹ ایجوکیشن فلورش ہوئی ہے وہ ایک بزنس ماڈل بھی ہے, وہ ایک بزنس اسٹریٹجی کے تحت بھی بنتے ہیں. لیکن بزنس کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, ہر ایک کو حق ہے, جو شخص بھی محنت کرتا ہے, انویسٹ کرتا ہے, کام کرتا ہے, اگر وہ ریزنیبل اس سے پروفٹ گین کرتا ہے تو کوئی اس میں نقصان کی بات نہیں ہے یا اعتراض کی بات نہیں ہے. دنیا بھر میں پرائیویٹ ایجوکیشن جہاں جہاں بھی ہے کافی مہنگی ہے. اب حکومت پاکستان, چاہے اس میں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, آئین کی روشنی میں تو انہی کو بچوں کو بنیادی تعلیم جو ہے وہ مفت فراہم کرنا تھی, جو آپ کا آرٹیکل 25A بھی کہتا ہے کہ 16 سال کی عمر تک بچوں کو مفت تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ریاست کے جو تعلیمی ادارے ہیں جب وہ کمزور پڑنا شروع ہوئے آج سے 3-4 دہائیاں قبل, تو پھر پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ ضرورت ایجاد کی ماں کے اصول کے تحت جو ہے وہ پروموٹ ہوئی ہے اور پرائیویٹ ادارے جو ہے وہ بننا شروع ہوئے ہیں اور یہ بڑھتے گئے, پھیلتے گئے.
اب ایک کراچی جس میگا سٹی میں یا میٹروپولیٹن سٹی میں ہم بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کر دوں کہ گزشتہ 25 سالوں سے یہاں کوئی نئے اسکول کی اسکیم بھی نہیں آئی ہے. یس ٹھیک ہے، گزشتہ 30-35 سالوں میں جو ہے وہ کوئی رفاہی یا فلاحی پلاٹ جو ہے وہ بھی کسی تعلیمی ادارے کو نہیں دیا گیا ہے. تو جب صورتحال یہ ہو کہ حکومت زبانی دعووں میں تو تعلیم کو ترجیح نمبر 1 کہے اور عملی طور پر تعلیم کا بجٹ بھی نکال کے دوسرے شعبوں پر لگا دیا جائے اور تعلیم کو تو ہوگا. تعلیم بالکل کا صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایجوکیشن اور ہیلتھ جو بجٹ سب سے زیادہ ہونے چاہیے، اس پر ہم بہت پیچھے ہیں. اور تھینک یو سر، آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. آپ سے اور مزید بھی جانیں گے، پر ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. دیکھتے رہیے ایڈوائس آن لائن ود ڈاکٹر فلک قادر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بڑے مزیدار ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. آیا کہ ہمیشہ میں آپ سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کرتی ہوں اور میرا فیوریٹ ٹاپک بھی ہیلتھ ہے، پر میں نے یہ سوچا کہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہم کیوں نہ ایجوکیشن کی بات کریں. جب تک آپ کی ایجوکیشن پرفیکٹ نہیں ہوگی تو ہیلتھ کیسے آپ کی پرفیکٹ ہو سکتی ہے. سو آج ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی، اور ایجوکیشن کے اندر جو ہمیں امپرومنٹس لانی ہے. ایز اے ایک شہری ہونے کے ناطے میں نے اس چیز کو بڑا فیل کیا کہ ہماری تعلیم کہاں جا رہی ہے، کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی مطلب گرو اپ کر رہے ہیں، ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں. دوسری جانب میڈیا کو دیکھ لیں، بچے جو ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے موبائلس میں، ٹیبلٹس میں، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. ان کو شوق ہی نہیں رہا کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے. انہوں نے ٹک ٹاکس اور واٹ ایور، مجھے تو ایون ایپس کے نام بھی نہیں پتا کہ کون کون سی ایپلیکیشن پر وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. سو کم آن دا ٹاپک، آج ہم پرائیویٹ آرگنائزیشن پہ بھی بات کر رہے ہیں اور ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں. سر بریک پہ جانے سے پہلے حیدر صاحب آپ سے میں بات کر رہی تھی ریگارڈنگ دا پرائیویٹ آرگنائزیشن کے، کہ یہ جو ہم بزنس کی بات کرتے ہیں کہ برانڈنگ جو آپ نے بات کہی، بریک میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کتابوں کا جو معیار ہوتا ہے یا جو نوٹ بکس ہوتی ہیں اس کا معیار جو ہوتا ہے وہ اسکول والے کہتے ہیں آپ ہماری ہی شاپ سے لیں. تو اس کی ذرا وجہ بھی بتائیں کہ کیوں جو ہے یہ فوکسڈ ہوتا ہے، تاکہ ایکویلٹی آئے، یونیفارمٹی آئے، بچے سب ایک جیسے دکھیں، کلر سب ایک سیم ہوں، اور دوسری جانب جو ہے بچے سب ایک یونیفارمٹی کے ساتھ نظر آنے چاہیے. جی، بنیادی طور پر یہی بات ہے جو آپ نے خود بھی واضح کر دی کہ پرائیویٹ اسکولز میں یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جب پیرنٹس بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ کچھ معیار جو ہے وہ توقع کرتے ہیں ادارے سے، تعلیمی اداروں سے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر تعلیمی ادارے کتابوں سے متعلق، کاپیوں سے متعلق یا یونیفارم سے متعلق یا دوسری ایسیسریز سے متعلق کچھ ریکمنڈیشن دیتے ہیں ڈیفرنٹ وینڈرز کی، ڈیفرنٹ شاپس کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پازیٹیو لینا چاہیے. اور اس کے پیچھے جو ایک واحد سنگل ریزن ہے وہ یونیفارمٹی کا ہی ہے اور کوالٹی کا ہے، کہ اچھی چیز ہو اور ایک جیسی چیز ہو. اور اس کے لیے ہم مثال دے سکتے ہیں بالکل کہ جس طرح ایک ہاسپٹل میں فارمیسی ہو سکتی ہے تو اسی طریقے سے اسکول میں بھی ٹک شاپ ہو سکتی ہے، بک شاپ ہو سکتی ہے، وینڈر ہو سکتے ہیں. اور جس طریقے سے ایک سپر اسٹور میں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو ویجیٹیبل بھی مل رہی ہے، وہاں آپ کو میٹ بھی ملتا ہے، گروسری بھی ملتی ہے، جنرل آئٹم بھی ملتے ہیں. تو یہ تو اسمارٹ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ انڈر ون روف جو ہے وہ چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ فیسیلیٹیشن ہے پرائیویٹ اداروں کی طرف سے، لیکن اس کو تھوڑا سا زبان زد عام جو ہے وہ اس پر تنقید کرنا جو ہے وہ بہرحال آسان سمجھا جاتا ہے. بالکل 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 صحیح. اور سر اچھا ہوا کہ یہ بات آپ نے کلیئر کر دی ہمارے پروگرام کے توسط سے. سر آپ کی جانب آؤں گی ریگارڈنگ دا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے. ایک اور چیز جو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کامن ہے کہ زیادہ تر بچے جو ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد وہ ڈگری پروگرامز کی جانب جاتے ہیں، اور ان کو جو ان کے آباء و اجداد اینسسٹرس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈگری پروگرام کو فوکسڈ کرنا ہے، لائک یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اندر ہینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بالکل پیچھے سے پیچھے ہوتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے پروگرام کے توسط سے پلیز آپ لوگوں کو اس چیز پہ روشنی ڈالیں کہ آیا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن
کتنی ضروری ہے اور ہمارے بچوں کو جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ بات دیکھیں آپ نے کی، بڑی اچھی بات کی. پرسیپشن ایک یہ بھی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کہ بچہ جو ہے آگے نہیں جا سکتا، ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو بتاتا چلوں اب ٹیکنیکل ایجوکیشن پاکستان میں بڑی میجر پالیسی چینجز آئی ہیں. پہلی بار جو ہے پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی پالیسی سپریٹ بنائی گئی ہے، 2015 میں بنی، اور یہ تاریخ میں پاکستان کے ایسا ہوا کہ یہ ایجوکیشن پالیسی سے ہٹ کے بنائی گئی، ایک الگ پالیسی ڈاکومنٹ آیا. ساتھ میں جو میجر چینج آئی وہ نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک اب دیا گیا ہے. نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ڈیولپ کیا گیا جس میں لیول 1 سے بچہ اسٹارٹ کرتا ہے اور لیول 8 تک چلا جاتا ہے. لیول 8 جو ہے PhD ہے. ایک تو بچے کو اپورڈ موبلٹی اپنی فیلڈ میں بھی اویلیبل ہو گئی اب نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم بننے کے بعد، اور اس کی ہورزنٹل موبلٹی بھی ہوگی. مطلب بچہ کسی بھی لیول پر، خاص طور سے جب لیول 4 پہ پہنچتا ہے جو کہ میٹرک کے برابر ہے، میٹرک سائنس کے برابر ہے، میٹرک ٹیکنیکل کے برابر ہے، تو بچہ سوئچ کر سکتا ہے، انٹر میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر لیول 5 کرتا ہے تو جو کہ ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ کے برابر ہے، تو وہ ڈگری پروگرام میں بھی جا سکتا ہے جنرل ایجوکیشن کے، اور 2% سیٹس اویلیبل ہیں مختلف ڈگری پروگرام میں. تو یہ ہائر ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز آپ کے پاس اویلیبل ہے. پھر ایک اور جو میجر چینج آئی ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، وہ چینج یہ آئی ہے کہ جیسے اسکول میں آپ پڑھتے ہیں ایز اے فارمل اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کلاس 1 میں ایڈمیشن لیا اور آپ کو پھر کنٹینیوسلی پڑھنا پڑتا ہے، کلاس 5 میں چلے گا، ریگولر آپ کو اسٹوڈنٹ بننا پڑتا ہے. نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک کے بعد ہوا یہ کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ فلیکسیبل ہو گئی ہے. ایک ٹرمینل سرٹیفکیٹ اس کو مل جاتا ہے، کوالیفیکیشن لیول 1 لیتا ہے، تو کوئی بھی بچہ لیول 1 کی کوالیفیکیشن اسکل لینے کے بعد وہ گیپ لے سکتا ہے، جاب کر سکتا ہے، اپنا بزنس کر سکتا ہے، اور کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی ایج کے حصے پہ وہ واپس آ کے لیول 2 جوائن کر سکتا ہے، لیول 3 جوائن کر سکتا ہے. سر یہاں پر آپ سے بڑا میرا انٹرسٹنگ سوال ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی، یہ تو آپ نے بہت عمدہ باتیں کی اور بہت ایزی آپ نے سمجھا دیا کہ یہ اکارڈنگ ٹو جو ایکویٹی اور ایکویلٹی جو بھی آپ نے بتایا کہ یہ اس کے برابری کا آ جاتا ہے. اندر ہینڈ اگر کوئی بچہ سول انجینئر ہے اور وہ ایک نجی ادارے سے یا نجی یونیورسٹی سے یا گورنمنٹ یونیورسٹی سے ڈگری پروگرام کر کے نکلا ہے اور سول انجینئر بنا، اندر ہینڈ آپ کا ٹیکنیکل بورڈ کا بچہ آیا، اس کو کیوں فوقیت دی جاتی ہے اس سول انجینئر کو اس بچے کے سامنے کہ اگر کوئی بھی جاب کی آپ کی پلیسمنٹ رکھی جاتی ہے تو سول انجینئر جو ٹیکنیکل کا نہیں ہوگا وہ والا اگر آتا ہے تو اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے؟ اس کی وجہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں یہ ایک رولس اینڈ ریگولیشن بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل موجود ہے جو کہ جیسے آپ کے یہاں PMDC ہے جو کہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، پرووائڈ کرتی ہے. انفارچونیٹلی جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سیکٹر میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن نہیں آئی اور رجسٹریشن آرگنائزیشن نہیں آئی، اور اس کو کسی نے لیڈ بھی نہیں کیا. بی ٹیک کونسل ایک بنی تھی، وہ اس کو اپنا ڈیفینڈ نہیں کر پائی. اب جو ہے وہ ٹیکنالوجی کونسل بن گئی ہے، لیکن وہ بھی جو ہے PSC کے انڈر میں وہ ان کے رائٹس کے لیے بات کر رہی ہے. اور اب جو ہے پہلے بی ٹیک جو ہے ایکویولنٹ قرار نہیں دیا جاتا تھا BE کے، اب لیکن ایکویولنٹ ہے جاب کے لیے. اگر کوئی BE انجینئر اگر جائے جاب کے لیے تو سیم لیول پہ بی ٹیک BS ٹیک، اب وہ کنورٹ ہو گیا BS ٹیک میں جو کہ بی ٹیک پروگرام ہوتا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 2 ایئر اسٹڈی پروگرام ہوتا تھا اور 2 ایئر جو ہے وہ جو انٹرنشپ تھی. اب BS ٹیک جو ہے کنورٹ ہوا اور یہ 4 ایئر ڈگری پروگرام ہے، تو وہ جاب پرپز کے لیے ایکویولنٹ قرار دیا جاتا ہے اب. اور ساتھ میں جو ہے وہ انجینئرنگ میں اس کی سیٹس بھی ہیں کچھ %. لیکن اس کے علاوہ وہ چاہیں بچے تو اپنی فیلڈ میں جا کے M.Tech بھی کر سکتے ہیں، PhD بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن اب فلیکسیبل ہو گئی ہے بہت زیادہ. ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہارزنٹل موبلٹی بلٹ ان ہو گئی ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جیسے کہ میں نے کہا نئے ٹریڈ آ گئے ہیں بہت سارے. اس وقت 350 کے قریب جو ہے نئے کورسز کریکولم بن گئے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیکل ٹیکنالوجیز کی ایک فیلڈ پوری چین آ گئی ہے. اور پھر میں آپ کو ذکر کروں گا ہمارے
زیادہ تر کوالیفیکیشن جو ہے انٹرنیشنلی ریکوگنائز ہیں. کوئی بچہ اگر ڈپلوما کرتا ہے تو اس کو ایکولی کسی بھی فارن یونیورسٹی میں ڈگری پروگرام میں ایڈمیشن ملتا ہے ایکویلنٹ ہے. ہمارا ڈپلوما ان کامرس جو ہے وہ جو ہے فاؤنڈیشن جو ڈپلوما جو ہے ACCA کا اس کے ایکویلنٹ ہے. تو جو جہاں فاؤنڈیشن ڈپلوما کے بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے ACCA کے, تو ہمارے DCOM والا بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے انٹرنیشنلی. تو اس طرح کی انٹرنیشنل ایکویلنسیز بھی ڈیولپ ہو گئی. بات صرف یہ ہے کہ ایک اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نئی جو جہتیں ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آئی ہیں وہ ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن خاص طور سے بچوں کو ایک امپلائمنٹ کی اپرچونیٹی کسی لیول پہ پرووائڈ کرتی ہے, پیدا کرتی ہے امپلائمنٹ کے لیے, سیلف امپلائمنٹ کے لیے. ساتھ میں اوپن ڈور اپرچونیٹیز فردر ایجوکیشن کی بھی اویلیبل ہیں. بہت عمدہ باتیں بتا رہے ہیں سر آپ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تعلق, میرا خود کا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے اور الحمدللہ آئی ایم 18 ایئر کوالیفائڈ رائٹ ناؤ. سو بچپن سے لے کے اب تک جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے میں نے ریسرچز کی, تو بڑا سنتی آئی تھی کہ بی ٹیک اور یہ BE والوں کا بڑا تصادم رہا ہے اور بڑی فوقیت دی جاتی تھی BE والوں کو بی ٹیک کے سامنے. بچے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے تھے جو بی ٹیک کرتے تھے. تو یہ ہمارے یہاں پر پرابلم ہے سر, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا جو ہے نا فوقیت دی جاتی ہے ڈگریز کو ڈگریز پہ, جبکہ ہمارے یہاں پر اس چیز کے لیے بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہر فیلڈ کی اپنی اہمیت ہے. بالکل سر, میں ایک بات اس میں کنٹینیو کروں گا جو کہنا چاہتا تھا. ایکویلنسی کی بات ہو رہی تھی. آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں اور ہمارا اس وقت سونوگرافی کا ڈپلوما ہے. اس ڈپلوما کا کوئی کرتا ہے اگر تو اس میں UK میں کینیڈا میں امیگریشن نہ صرف مل رہا ہے بلکہ وہ ٹیکنیشین کی جاب بھی مل رہی ہے اس کو ڈائریکٹلی. تو اس طرح کی بہت ساری اپرچونیٹیز کریٹ ہو گئی. دنیا ٹیکنالوجی کو ریکگنائز کرتی ہے اور ہمارے ٹیکنالوجیز کو ریکگنائز کرتی ہے. اور یہ میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ بہت ساری لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ جوائن کر رہی ہیں ہمارا سونوگرافی کا ڈپلوما ٹو گیٹ امیگریشن ٹو کینیڈا. تو بالکل آپ کے ہمارے پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر مسرور صاحب جو انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو ان کے ساتھ کیلیبریشن لے سکتا ہے. اور بڑی اچھی اپرچونٹی بھی بتا دی کہ ہر کوئی کینیڈا, امریکہ اور UK تو جانا ہی چاہتا ہے. ابھی دبئی ایکسپو میں ہمارے کچھ بچے جنہوں نے کوکنگ کے کورسز کیے ہیں, تقریباً 60 بچے وہ وہاں. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. سر آپ بتائیے گا ذرا. میں دیکھیے جو بات آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب بھی اپنی گفتگو کے دوران دے دیا کہ ڈگری ایجوکیشن ورسز ٹیکنیکل ایجوکیشن. پاکستان میں ان لکیلی جو ہے وہ ڈگری ایجوکیشن والوں کی منوپلی رہی ہے. یہ لیگل پرابلم ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے جو کہ اپنے گریجویٹ انجینئرز کو انکریج کرتی ہے یا ان کو پروموٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے PMDC جو ہے یا PMC جو ہے وہ گریجویٹ میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پروموٹ کرتی ہے. ٹیکنالوجی کی اتھارٹی جو ہے پاکستان میں ان لکیلی ابھی تک اسٹیبلش اس طرح سے نہیں ہو سکی ہے. تو اس کا پرسیپشن بڑا غلط ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہا کہ دنیا بھر میں تو ٹیکنالوجی کی اہمیت کو مانا جا رہا ہے, تسلیم کیا جا رہا ہے, اور معاشروں نے, قوموں نے ترقی بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بنیاد پر ہی کی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ حکومتی سرپرستی اس معاملے میں ذرا کمزور رہی ہے. ٹیکنیکل ایجوکیشن کو اس طرح سے حکومتی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہو سکی کہ اس کی کوئی اتھارٹی بن جاتی, اس کا کوئی ایکٹ بن جاتا, اس کو کوئی کسی طریقے سے اسٹیبلش کر دیا جاتا چیزوں کو, تاکہ ان کے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ٹریٹ کیا جائے جس طریقے سے ڈگری ہولڈرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پرابلم جو ہے قانون کا مسئلہ ہے, ایکٹ کا معاملہ ہے. سر یہ آپ کی بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. جس چیز کی منوپلی بن جاتی ہے اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک فورس آ گئی اور وہ فورس جو ہے نا اپنی پنجے جو ہے وہ جما لیے اس نے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اسٹیپ بیک کرنا. اور وہی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شروع سے میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ بی ٹیک ورسز BE والوں کو میں نے دیکھا ہے, بی ٹیک والے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹیکنالوجی کونسل بن گئی ہے, ایون دو
ٹھیک ہے, بی ٹیک کے لیے اتھارٹی بنی لیکن وہ سسٹین نہیں کر سکی, اور ابھی ٹیکنالوجی کونسل بنی ہے لیکن اس کو بھی اگین پی ای سی کے تحت جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کی کونسل کے ساتھ زیادتی ہے, اس کو الگ انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی اور اتھارٹی کے طور پہ کام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرح, پی ایم سی کی طرح جو ہے انڈیپینڈنٹ باڈی ہو, اور اس کی ریکگنیشن بھی جو ہے اسی طریقے سے ایکسیپٹیبل ہو. بالکل صحیح سر, ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, آپ کیا شارٹ سا میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو؟ دیکھیے جی, ہمارا تعلق جو ہے وہ اسکول اور کالج ایجوکیشن سے ہے, تو میں والدین سے درخواست کرتا ہوں اور اسٹیک ہولڈر سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم ایجوکیشن کو زندگی کے لیے لیں, ایجوکیشن کو صرف ملازمت کے لیے نہ لیں, اور ہمیں جتنی ضرورت بچوں کو شاید پڑھانے کی اور سکھانے کی ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہمیں والدین کو آج کے دور میں پیرنٹنگ سکھانے کی ہے, اور ٹیچرز کو ٹریننگ اسکلز دینے کی ضرورت ہے, مینجمنٹ کو مینیجریل اسکلز دینے کی ضرورت ہے. تو جو ہم بڑے ہیں, جب تک ہم بڑے اپنے رول کو اچھے سے ادا نہیں کریں گے تو بچوں کو پڑھانا جو ہے وہ پھر سیکنڈری اسٹیج ہے. بالکل سر, آپ کیا ہمارے ویورز کو میسج دینا چاہیں؟ میں میسج آلریڈی پروگرام میں دے چکا ہوں, لیکن پھر میں دوبارہ دوں گا کہ ہنر سیکھیں. ہنر جو ہے وہ آپ کو جو ہے, جیسا کہ بات ہوئی ایجوکیشن کے ساتھ ہنر سیکھنا ضروری ہے. ہنر جو ہے آپ کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے. آپ کو ضرور نہیں ہنر سیکھ کے کہ آپ کسی گورنمنٹ جاب کے لیے جائیں, کسی جاب کے لیے جائیں, آپ جو ہے سیلف امپلائڈ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہنر ہے. ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی بھوکے نہیں رہیں گے, بلکہ آپ کی فیملیز کو بھی سپورٹ کر پائیں گے. اور ساتھ میں یہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کو پھر دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ضرور نہیں کہ ہر کوئی ڈاکٹر بنے, ضروری نہیں ہر کوئی انجینئر بنے, لیکن اگر کسی کے پاس ہنر ہے تو وہ بھی کسی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے زیادہ, کسی بھی ڈاکٹر سے زیادہ, یا اس کے ایکویولنٹ, یا کسی بھی انجینئر سے زیادہ, یا اس کے ایکویولنٹ جو ہے وہ کما سکتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ سر, آپ پروگرام میں تشریف لائے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, پروگرام میں تشریف لائے, اور ہم نے بہت زیادہ ڈیپلی باتیں کی کہ ہم کس طرح ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کر سکتے ہیں, اور پیرنٹنگ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ایک اچھا والدین کس طرح بننا ہے. ایتھکس سکھائیں اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, محنت کیسے کرنی ہے, پڑھائی میں اونیسٹی دکھانی ہے, ٹیچرز کے ساتھ ادب کے ساتھ رہنا ہے. اسی طریقے سے ٹیچرز کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. اگر ان کو کسی سبجیکٹ میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو گو تھرو کریں کہ ان کو آیا کہ پرابلم کس طریقے سے آ رہی ہے, اور ایز اے ٹیچر وہ اس چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. سو پلیز کائنڈلی جو ہے ایجوکیشن سسٹم کو ایک فرد واحد کی ضرورت نہیں ہے, پورا ہمیں سب کو مل کے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا, بہت شکریہ, اللہ حافظ.